بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں دو واقعات ذکر کیے جائیں گے جن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت میں ان کے خلاف دعا فرمائی۔ رعل، ذکوان، بنو لحیان، اصیہ کے خلاف۔ یہ دو واقعات 4 ہجری میں ہوئے۔ ایک واقعے کو واقعہ رجی کہا جاتا ہے اور دوسرے واقعے کو واقعہ بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ واقعہ رجی، اس واقعے کو رجی اس لیے کہا جاتا ہے، یہ مقام رجی پر واقع ہوا۔ مقام رجی مکہ مکرمہ سے تقریباً 93 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ واقعہ یوں پیش آیا کہ عدل اور قارہ کے لوگ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی رد، بلکہ تقاضا کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ صحابہ ان کے لوگوں کو جا کر اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا، 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ مقام رجی پر پہنچے تو بنو لحیان کے 100 یا 100 سے زائد افراد آ گئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہ نیچے سے تیر برساتے تھے، صحابہ کرام اوپر سے پتھر مارتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہماری امان میں آ جائیں۔ صحابی رسول حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، کہا ہم کسی کافر کی امان میں نہیں آئیں گے۔ صحابہ کرام لڑتے رہے، یہاں تک کہ 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے، عبداللہ بن طارق، زید بن دثنہ اور خبیب رضی اللہ عنہم۔ پھر دوبارہ کفار نے کہا کہ تم لوگ ہماری امان میں آ جاؤ، تو ان تینوں نے قبول کیا، لیکن کفار نے دھوکہ دیا۔ زید بن دثنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہما دونوں کو باندھ دیا فوراً۔ حضرت عبداللہ بن طارق نے کہا یہ تمہارا پہلا دھوکہ ہے، لہٰذا میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ لڑے، یہاں تک کہ انہوں نے عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا، اور حضرت خبیب اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہما ان دونوں کو کفار مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ کو کفار نے تڑپا تڑپا کے شہید کر دیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل کی اولاد نے خریدا، کیونکہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں اسے قتل کیا تھا، تو بچوں نے کہا کہ یہی موقع ہے، اس سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کچھ عرصے تک قید میں رکھا۔ بخاری میں موجود ہے کہ ان کے پاس انگور آ جاتے تھے۔ زینب کہتی ہیں کہ اس وقت مکہ میں انگور نہ تھے اور یہ تو بندھے ہوئے تھے، قید تھے، یہ انہیں رب کھلاتا ہے، یہ ان کی کرامت تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد انہیں مقام تنعیم پہ لے جایا گیا اور تڑپا تڑپا کے شہید کر دیا گیا۔ ان کے وہ تاریخی الفاظ کہ ابو سفیان نے، جو اس وقت مومن نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے، پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھے ہوتے؟ تو حضرت خبیب نے
اس وقت جب کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے تڑپا تڑپا کے مار دیں گے، آپ نے فرمایا تم بات کرتے ہو؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کانٹا چبھے یہ بھی ہمیں گوارا نہیں، یہ بھی ہمیں گوارا نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا۔ حضرت عاصم کی بھی آپ کو ایک کرامت سناؤں۔ حضرت عاصم نے عقبہ نامی سردار کو قتل کیا تھا، لہذا کفار مکہ کو پتہ چلا کہ عاصم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کچھ افراد بھیجے تاکہ وہ عاصم کے جسم کے کسی حصے کو لے آئیں، پتہ چلے کہ وہ واقعتاً قتل ہو گئے ہیں یا نہیں۔ وہ گئے ہیں، لیکن شہد کی مکھیوں نے ان پر حملہ کر دیا، وہ عاصم کے جسم کے ٹکڑے کو نہ لا سکے۔ پھر بارش ہوئی، پانی برسا اور پانی ان کی لاش کو بہا لے گیا۔ دوسرا واقعہ بئر معونہ، یہ بھی 4 ہجری میں پیش آیا۔ ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بہت عزت دی اور اس سے اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس نے اسلام قبول تو نہ کیا، بلکہ کہا آپ کچھ لوگ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں تمہارے لوگوں سے، نجد کے لوگوں سے خطرہ ہے کہ وہ ہمارے صحابہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ عامر بن مالک جو کہ نجد کے سردار عامر بن طفیل بن مالک کا چچا تھا، اس نے کہا کہ میں ان کا ضامن ہوں، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو ساتھ بھیج دیا اور حرام بن ملحان کو ایک خط دیا کہ اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ یہ عامر بن طفیل بن مالک کو دے دینا۔ صحابہ کرام قریب پہنچے تھے کہ حرام بن ملحان بطور سفیر عامر بن طفیل بن مالک سردار سے کے پاس گئے۔ سفیر ہر زمانے میں سفیر کی عزت کی جاتی ہے، کم از کم اسے قتل کوئی نہیں کرتا، لیکن عامر بن طفیل بن مالک نے قتل کر دیا، حرام بن ملحان کو شہید کر دیا۔ پھر کہا کہ چلو جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ہم سب کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ انہیں تو آپ کے چچا عامر بن مالک نے امان دی ہوئی ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن اسیہ، رعل اور ذکوان، ان تینوں قبیلوں کے لوگ تیار ہو گئے، صحابہ کرام کو جا کر شہید کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 ماہ تک فجر کی نماز میں قنوت میں ان سب کے خلاف دعا فرمائی